تمام اہل ایمان کو یہ برکتوں بھرا مہینہ، یہ پیار بھرا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ مبارک ہو۔ یہ مہینہ ہے خدا کی طرف صحیح نیک نیت ہو کے بندگی کا اظہار کرنے کا۔ یہ مہینہ ہے احساس کا، احساس خدا کے بندوں کا۔ مزہ تو تب ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے، کچھ جھکاؤ پیدا ہو، ہم 5 وقت خدا کے سامنے سر بسجود تو ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کا بالخصوص مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر موجود ایک فرعونیت کو ختم کریں، جھکاؤ کو پیدا کریں۔ جو خدا ہمیں 5 ٹائم اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، وہ بھلائی کیا ہے؟ وہ بھلائی یہ ہے کہ دوسری انسانیت کا خیال کیا جائے، خدا کے بندوں سے پیار کیا جائے، کیونکہ خدا کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور نماز سے یاد آیا، آج صبح سحری کے وقت میرے بیٹے نے مجھ سے بہت خوبصورت سوال کیا، ماما یہ اتنی آوازیں آ رہی ہیں اذانوں کی، میں سننا چاہ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کہ ایک ٹائم میں ایک اذان کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس وقت مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ ایک 10 سالہ بچے کے دل میں یہ احساس ہے کہ ایک سرٹن ایریا میں ایک احاطہ میں ایک مسجد ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تو یہ مسجدیں خدا کے لیے تھوڑی نہ بنائی ہیں۔ یہ ایک مسجد شیعہ کی، ایک مسجد سنی کی، ایک مسجد دیوبندی کی، ایک مسجد بریلوی کی، خدا کی مسجد کہاں؟ خدا کے نام پہ بنتی تو شاید ایک علاقے میں ایک مسجد ہوتی اور سب اہل علاقہ کو اس کی اذان کی آواز صحیح طریقے سے سنائی دیتی۔ دوسرا سوال میرے بیٹے نے مجھ سے یہ کیا کہ ماما ہم تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ میرے فرینڈز ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، کس کی نماز ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بیٹے نماز سب کی ٹھیک ہے، نماز اگر اس نیت سے پڑھی جائے کہ ہم خالصتاً اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کا ہر طریقہ ٹھیک ہے۔ مگر وہ بچہ پریشان تھا کہ ایک رب کی عبادت ہے اور اس میں اتنی تفریق کیوں؟ یہ تفریق خدا نے تو نہیں بنائی، یہ انسانوں نے بنائی ہے، اور انسان اس چیز کو سمجھنے میں اب بھی اسلام کے آنے کے 1400 سال بعد بھی قاصر ہے اور بضد بھی ہے کہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو شاید خدا نے رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان ڈالا تاکہ ہمارے اندر جھکاؤ آئے، عاجزی آئے، انکساری آئے۔ لیکن ایک اور سوال بھی میرے بیٹے نے بڑا اچھا کیا، ماما یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ لوگوں کا 10 منٹ پہلے روزہ بند ہوگا، کچھ بعد میں بند ہوگا، روزہ تو سب اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ یہ بہت 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 اہم سوال تھے جو بچے نے کیے، اور اگر ہم بڑے ایک دوسرے سے کرتے تو شاید ہم لڑ پڑتے، ہم یہی کہہ پڑتے کہ تمہارا طریقہ صحیح ہے، بس ہم اپنے آپ کو ہی ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک معصوم 10 سالہ مسلمان بچے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے تو ایک نان مسلم جو کہ ہمارے مذہب کو دیکھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں آ سکتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ڈفرینس نہیں بتائے تھے، یہ ڈفرینس تو ہم سب انسانوں کے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو عہد کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم اپنے اپنے ڈفرینسز مٹائیں گے۔ یہ تو شرعی ڈفرینس ہیں، لیکن جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے خاص کر وہ طبقہ جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ہمیں دن رات کی راحت پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ راحت کا کریں گے، اور بالخصوص وہ سفید پوش طبقہ جو کہ دیکھتے تو ہیں حسرت بھری نگاہوں سے، لیکن ہاتھ پھیلانے کی بھی جسارت نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ تو ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی شاید اس مہینے کی اصل روح ہے، اور وہی میرا خیال میں وہی عید ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی اور انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ایسا چینج لانا چاہیے اس مہینے کے بعد۔